اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس فکر کے ساتھ نہیں سونا چاہیے کہ میں نے حلال کھا لیا، طیب ہے کہ نہیں ہے، اس طرف بھی انسان کی، ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، صرف حلال نہیں اور صرف حرام نہیں۔ یہ نہیں کنفیوژن میں نے ڈال دیا آپ کو، آپ کہیں گے کہ عجیب میں مصیبت ایک نہیں آ گئی ہے کہ حلال جو چیز ہے obviously وہ پاکیزہ ہے، اور جو پاکیزہ چیز ہے وہ حلال چیز ہے۔ چیزوں اس میں ایک باریک نقطہ ہے، ایک باریک لائن ہے کہ جس کو سمجھنا مجھے اور آپ کو بڑا ضروری چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 168 کے اندر اور پھر 172 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 172 کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ دونوں آیات مبارکہ کا اگر میں آپ کو مفہوم ایک ساتھ بیان کروں تو یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کو میں نے حلال کر دیا پاکیزہ ان چیزوں کو کھاؤ، ان چیزوں کو استعمال کرو، اور حلال کا حکم فرمایا ہے تو پھر حرام سے منع فرما دیا کہ جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو استعمال نہ کرو، ان چیزوں سے بچو۔ اب اس میں سیکھنے اور سمجھنے والی اور غور و فکر والی بات یہ کہ صرف حلال کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اس میں پاکیزہ کا، طیب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اب یہ طیب اور حلال کیا ہے، باہم اس میں کیا متضاد ہے؟ حلال تو دیکھو ایک شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، اور جس طرح حرام ہے اس طرح ایک ٹرم ہے حلال۔ حلال کا مطلب یہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے کھانے کی اجازت دی ہے کہ بھائی یہ تم کھا سکتے ہو، مثال اس جانور کا تم گوشت کھا سکتے ہو، اور ان جانوروں کا تم نے گوشت نہیں کھانا، وہ حرام ہے۔ تو یہ ایک اسلامک ٹرم ہے۔ اب اسی چیز کو ہم نے کھانا ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ اب طیب کیا ہے؟ طیب یہ ہے کہ وہ چیز جو حلال ہے وہ حلال ہونے کے ساتھ پاکیزہ بھی تو ہو، صاف ستھری بھی تو ہو، وہ عمدہ بھی تو ہو، وہ حفظان صحت کے مطابق بھی تو ہو، وہ اخلاق اور فطرت کے مطابق بھی تو ہو۔ اب یہ کیا ہے کہ میں آگے بھی بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس فکر کے ساتھ نہیں سونا چاہیے کہ میں نے حلال کھا لیا، طیب ہے کہ نہیں ہے، اس طرف بھی انسان کی، ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ اب پہلی مثال یہ کہ آپ کوئی کھانا لے کر آئے ہیں، اس کو آپ نے گندے ہاتھوں سے بنایا ہے، ناپاک ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ نے ہاتھوں کی طہارت نہیں کی، آپ نے ان کو گندے برتنوں کے اندر پکایا ہے، آپ نے اس کھانے کو کھانے میں بے احتیاطی کی ہے، اور وہ حفظان صحت کے برمخالف ہو گیا ہے۔ مثال ہے ایک بندہ ہے، اس کو شوگر ہے اور وہ اتنی جلیبی کھا لیتا ہے، حلال چیز ہے، پھر یہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہ کھانے کی اگر تہذیب نہیں ہے، اگر گرایا ہے اپنے آپ پر اور اس کی بے حرمتی کی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں۔ گوشت حلال ہے، میں گوشت کی مثال دیتا ہوں، گوشت حلال ہے، حلال جانور کا لیا گیا ہے، لیکن وہ جو گوشت ہے وہ سود کے پیسوں کا لیا گیا ہے، وہ رشوت کے پیسوں کا لیا گیا ہے، چوری کے پیسوں کا لیا گیا ہے، ڈاکہ ڈال کر وہ پیسے لیے گئے ہیں، تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس پیار کو آپ کیا نام دیں گے؟ بکرا بذات خود حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، لیکن حرام پیسوں سے لیا گیا ہے، وہ طیب رہا، وہ حلال رہا؟ پھر ایک اہم ترین بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پاک ہے، اور پاکیزگی کو، صفائی کو، طہارت کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو ذریعہ آمدنی اختیار کی جائے، جو تجارت، جو ملازمت، جو کاروبار، جو تنخواہ، جو کمیشن آپ اختیار کریں اپنے رزق کے حصول کے لیے، اس کا پاکیزہ ہونا، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کون سے کام کرنے جائز ہیں اور کون سے کام کرنے ناجائز ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب کام بھی آپ کر رہے ہیں جائز کام، اچھا کام کر رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، کسی اسکول کے اندر، کسی ادارے کے اندر، کسی مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ دیگر خدمت خلق کے کاموں کے اندر مصروف ہیں، آپ سپاہی ہیں، آپ پولیس والے ہیں، آپ کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ جھوٹ بول کر اپنی تنخواہ لیتے ہیں، لیٹ آتے ہیں لیکن ٹائم آپ لکھتے ہیں جلدی کا، آپ کا جو کام ہوتا ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آپ پوری نہیں کرتے، آپ کام چور ہیں، آپ وقت کو ضائع کرنے والے ہیں، اور مختلف اداروں میں تو جعلی بل آپ پیش کرنے والے ہیں، جعلی جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیزیں کہ مثال ہے اتنا خرچ ہو گیا ہے، یہ معاملات ہو گئے ہیں، فلاں یہ نقصان ہو گیا ہے، اس نقصان کی یہ بھرپائی ہوئی ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پھر شمار ہوتی ہیں، اور یہی تو آپ کو جو رزق مل رہا ہے تنخواہ کے طور پر، ان سب کے اندر ان چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب بظاہر وہ کام تو جو نوکری آپ کر رہے ہیں وہ تو حلال ہے، جائز کام ہے، لیکن اس میں جو خیانت شامل ہو رہی ہے اس خیانت کو آپ کیا نام دیں گے؟ اب کھانا حلال ہے، گوشت حلال ہے، پیسے حلال ہیں، اسراف ہو رہا ہے، آپ نے اتنی بڑی پلیٹ کے اندر اتنے زیادہ کھانے کو جناب بھر لیا ہے اور کھایا آپ نے اتنا سا جتنا آپ کا ٹیڈ ہے، اور باقی سارا، اب مثال ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر آج ایک ڈش بنی ہے جناب، بڑی عمدہ، بڑی لذیذ، بڑی اچھی، اس میں سے ہر بندے نے اپنی اپنی وقت کے مطابق، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی اپنی بھوک کے مطابق اس کے اندر سے کھانے کو الگ کیا ہے، اور جناب والا وہ
جو باقی بچ گیا اس کو فرج برد کر دیا گیا ہے، اور جناب کل کے دن اگلا نئی ڈش بنی ہے، اور پھر وہ پرانی کون کھائے گا؟ وہ پرانی جاتی ہے ڈسٹ بن میں۔ تو یہ کھانے کی بے حرمتی، اسلام جو ہے وہ نعمت کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے، اور اس کی ناقدری کو پسند نہیں کرتا، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو کہ جو شاید چند کو میسر بھی نہیں ہے، وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور آپ اس طرح اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر میری ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب پیسے حلال ہیں، کھانا حلال ہے، لیکن دوسروں کا حق مار کر آپ کھا رہے ہیں۔ آپ کا کھانا بھی حلال، آپ کے پیسے بھی حلال، لیکن آپ نے جناب اپنے ملازموں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کی تنخواہیں نہیں دے رہے آپ، یا ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے، یا جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، آپ کے گھر کے ملازم ہیں، کوئی یتیم آپ کی کفالت کے ذمہ ہے، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ، آپ کے پاس جو ملازم ہے جس کی تنخواہ آپ نے دینی ہے، جس کا گزر بسر، جس کی ٹوٹل انکم آپ کے دیے گئے تنخواہ سے ہوتی ہے، اس کے گھر کے اندر اگر کچھ مسائل ہیں تو یقیناً وہ بھی آپ کے دار اختیار میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی چیز پے نہیں کی، حق تھا اس کا، آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ پھر ضرورت سے زیادہ کھا لینا، میں نے جو مثال وہ شوگر والی دی کہ شوگر کا پیشنٹ ہے اور اتنا زیادہ میٹھا کھا لینا، پھر بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں، اب یہ آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو وہ کمزور کر رہی ہیں، بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہیں، اور یہ جسم تو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہمارا تو جسم ہے نہیں، یہ تو امانت لے کر گھوم رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ خیانت ہوئی امانت میں یا نہیں ہوئی؟ دوسرا ایک اور سوچنے اور سمجھنے اور فکر کرنے والی بات وہ یہ کہ ہم کھانا تو حلال لیتے ہیں، پیسے بھی حلال ہیں، ساری چیزیں، ہم اس کھانے کو طیب صاف ستھرا اور پاک نہیں رکھ پاتے، گرد و غبار آتا رہے، مکھیاں اس پر بنبناتی رہیں، گوشت دکانوں پر کھلا جناب لٹکا رہتا ہے، اس پر مکھیاں بھی بنبناتی ہیں، وہ گرد و غبار بھی چڑھتا ہے اس پر، وہ سورج کی شعائیں بھی اس پر آتی ہیں، وہ اس کو اندر سے جو ہے نا بیکٹیریا سے بھرپور کر دیتی ہیں، اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر برتن اگر گندے استعمال کیے جا رہے ہیں، بدبودار پانی کے ساتھ دھوئے جا رہے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کی فطرت کے مطابق نہیں ہیں، آپ کو فطرتاً گندا کر رہی ہیں۔ صاف کھاؤ گے، پاک کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے، فطرت صاف ستھری ہوگی۔ مثال ہے کہ جس طریقے سے سور کھانے کی ممانعت ہے، اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے کھانے سے انسان کے جسم کے اندر سے بے حیائی پھوٹ پھوٹ کر امڑتی ہے، نماز کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، دین کے حوالے سے اور کسی بھی قسم کے ایسے معاملے سے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ منسلک ہو، کوئی خیر اس کے اندر آئے، وہ دور چلا جاتا ہے اور وہ شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا جب جسم اس گندے گوشت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، جو میں نے ابھی بات کر رہا تھا، پھر ادھر ادھر نکل جائے گی کہ بے حیائی اس بندے کے اندر آ جاتی ہے کہ جو سور کا گوشت کھاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور پھر وہ خود دیکھو کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ انسان کی فطرت اس چیز کو قبول نہیں کرتی، اور وہ جو رزق آپ کھاتے ہیں اور آپ کھلاتے بھی ہیں اپنی اولاد کو، جن کا نان و نفقہ ہے آپ پر، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیگم بچوں کو، اپنے جو آپ کے پاس ہیں، تو ان کے اندر بھی اس چیز کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو ایک روایت کے اندر ہے نا کہ ایک شخص بڑے سفر کر رہا ہے، گرد و غبار کے اندر لپٹا ہوا ہے، بڑا تھکن کی حالت میں اور بڑا مجبوری کی حالت میں اپنے رب کو آواز دیتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ تو فرمائے لیکن اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے، جو اس کا پینا ہے وہ حرام پر مشتمل ہے، جو اس کا لباس ہے وہ حرام پر مشتمل ہے، اس کی جو پرورش اور آمیزش اس کی گئی وہ حرام مال سے کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اب بتاؤ کہ کیا اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا؟ اس کے دعا قبول ہونے لائق ہے؟ اس لیے عزیزو، حلال لباس، حلال گھر، حلال تعلیم، حلال کاروبار، حلال شادیاں، حلال تقریبات، حلال تفریحات، ہر ایک معاملے میں حلال اور طیب اور طہارت، پاکیزگی، حسن اخلاق اور شائستگی کو قائم کریں، انشاءاللہ نور علی نور ہو جائیں گے اپنے ذریعے کو، اپنی کمائی کو، اور ہر ایک معاملے کو پاکیزہ اور صاف رکھیں۔ دعا ہے کریم رب العالمین سے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال اور طیب کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کثیر رزق حلال عطا فرمائے۔